تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے خلافت سے پہلے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کو، اچھے ہیلدی آدمی تھے، اور صحت مندی کی وجہ سے پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، جیسے نارملی ہلکا سا نکل آتا، لیکن کہتے ہیں جب خلیفہ بن گئے سال بھر بعد میں نے ان کو دیکھا خلافت کے، تو وہ اس قدر کمزور ہو چکے تھے فکر مندی سے کہ ان کی پسلیاں گنی جا سکتی تھی، اس قدر کمزور ہو گئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ تو کمزور ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ فکر کا بوجھ کس پر ہے؟ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی ایسا مر جائے گا تو پکڑا تو عمر جائے گا، یعنی عمر بن عبدالعزیز جائے گا۔ تو انہیں فکر مندی نے 1 سال میں نے گھلا دیا تھا۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو تبدیل کرتی ہے۔ یہی یہاں پر کہا گیا وما کانوا مہتدین، انہوں نے ہدایت نہیں پائی۔ 2 حقیقتیں بیان کی گئی، پہلی جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا آج وہ خسارے میں ہیں، دوسری وما کانوا مہتدین، دنیا میں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے، انہوں نے ہدایت نہیں پائی اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی ملاقات کو قبول نہیں کی۔ تو جب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، اور ماننے سے مراد اس کو زندگی کے فکر کا حصہ بنائیں، اس بات پر غور کریں، سوچیں، سوچتے ہیں نا، آپ دیکھیں جب امتحان قریب ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں نا کہ پیپر آئے گا، کیا سوال آئے گا، کیسے کریں گے، سوچتے ہیں نا، تیاری کرتے ہیں، ٹیسٹ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ذرا سوچیں کہ میں مروں گی کسی وقت، ضرور تنہائی میں اپنی بیٹھ کر سوچیں، بستر پر لیٹ کر سوچیں کہ جب میں مروں گی اور مجھ سے، اگر میں آج مر جاتی ہوں، میں بھی لیٹی ہوں، میں مر جاتی ہوں اور مجھے دفن کر دیا جاتا ہے، تو میں کس حالت میں ہوں؟ کیا میں سوالوں کا جواب دینے کی کنڈیشن میں ہوں؟ کیونکہ پتا تو نہیں ہے نا موت کا۔ تو اپنے اوپر یہ سوال ہفتہ 10 دن میں اٹھاتے رہیں کہ اگر آج میں مر جاتی ہوں، اس وقت میں مر جاتی ہوں، تو میں کس حالت میں ہوں؟ کیا میں سوالوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں یا کہ مار کھانی پڑے گی؟ اگر آج حشر قائم ہو جاتا ہے، آج اللہ مجھے کھڑا کر لیتے، تو آج میں اللہ کے سامنے جسٹیفیکیشن دے سکتی ہوں یا کہ نہیں؟ یہ آج سوچنا ہوگا، اور جب تک ہم یہ سوچنے کی عادت نہیں نہ ڈالیں گے، چینج نہیں آئے گا۔ خالی زبان سے ایمان لینے سے کہ ہاں جی آخرت آنی ہے، چینج نہیں آنا۔ اس کو ایک حقیقت کے طور پر سوچنے کی بھی عادت ڈالیں، اور جو بھی معاملات زندگی میں پیش آئیں، فیملی کے پرابلمز ہوں، مالی مسائل ہوں، جو بھی ہو، اس کو ضرور یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس معاملے کو پیش کر سکتی ہوں، یہ معاملہ حقیقتاً قابل قبول ہے کہ نہیں۔ آپ کے اندر سے آپ کو جواب ملے گا، یو آر رائٹ اور یو آر رانگ، اندر سے آپ کو جواب ملے گا۔ تو یہ سوچنا ہے، آج آپ نے بستروں پر لیٹ کر غور و فکر کرنا ہے، اور کل مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آج میں مر جاؤں، اور رٹا رٹایا جواب نہیں دینا، جو لگے وہی جواب دینا، کہ اگر آپ بستر پر لیٹتی ہیں آج اور مر جاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے قبر میں کیا حالت پیش آئے گی؟ اس پر غور کرنا ہے۔ اگر آپ مجھے صحیح جواب دیں گی، پھر میں آپ کو وہ کسوٹی بتاؤں گی جس پر آپ جج کر سکتی ہیں اپنی حالت کو۔ میرے بتانے کا انحصار آپ کے جواب پر ہے۔ جواب رٹا رٹایا نہیں دینا کہ جی ہم تو مریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، ہم بخوبی جان سکتے ہیں، ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں، غور و فکر کرنا ہے، اور جو سمجھ آئے وہی کہنا۔ تو آج بستروں پر لیٹ کر سوچنا۔ وا اور اما، اگر نورینہ کا، ہم دکھائیں آپ کو، کا ضمیر ہے، نوریہ اصل صیغہ ہے، مضارع جمع متکلم، ہم دکھائیں، اور نون مشدد اظہار شدت کے لیے، نورینہ، ہم دکھائیں، کا آپ کو، بعضا بعض، الذی وہ جو، نعیدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، نعید پھر مضارع متکلم ہے، اور ہم ضمیر ہے، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او یا پھر نتوفینک، کا ضمیر ہے، نتوفا، ہم وفات دیں، اور نون مشدد شدت اظہار کے لیے، نتوفین، ہم لازماً وفات دیں گے، کا تجھ کو،
تو سوال یہ ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں یا زندہ ہیں؟ بتائیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ فوت کریں گے تو آپ اللہ کے اس فرمان کو یہیں چھوڑ کر بتائیں، آپ مر چکے ہیں یا زندہ ہیں؟ مر چکے ہیں. عقائد کے اندر یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور آپ مر چکے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. موت آنی ہے. سورہ آل عمران کی جو آیت احد کے حوالے سے آئی کہ نبی کے مرنے کی خبر سن کر کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک نبی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے نبی آئے اور وفات پا گئے. تو اگر نبی کے مرنے سے پھر جاؤ گے تو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ کہا، لوگوں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ حی و قیوم ہے. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اور پھر یہ آیت تلاوت کی، اور عمر کہتے ہیں یہ آیت ایسے لگی جیسے آج ہی اتری ہو ہم پر. اب آپ دیکھیے آج بدِ صغیر میں کوئی یہ بات نہیں مانتا، گستاخ رسول کہتے ہیں. اور پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، وہ اس دنیا کے طور پر مر چکے ہیں. تو بھئی سارے اسی دنیا کے طور پر مرتے ہیں. دیکھیں کیا ابو جہل عالم برزخ میں سزا کاٹ رہا ہے نا، تو مرا ہوا تو سزا نہیں کاٹتا، پھر زندہ ہی کاٹتا. تو پھر وہ زندگی ہے. یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، ہم جس زندگی موت سے بحث کرتے ہیں وہ یہاں کی ہے. عالم برزخ میں روحیں موجود ہیں، نیک روحیں علیین میں اپنے اپنے مقامات پر ہیں، اور بری روحیں سجین میں اپنے اپنے اوقات کے حساب سے قید خانوں میں. اوور آل جو قید خانہ ہے وہ سجین کہلاتا ہے، اور عالم برزخ میں نیک روحوں کی جو قیام گاہ ہے وہ علیین کہلاتی ہے. مرتبے ہیں، درجے ہیں، وہ ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے، اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کا نام زندگی ہے، پیدائش ہے، اور اس دنیا سے واپس برزخ میں چلے جانے کا نام موت ہے. تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے بلا شک و شبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے اب کوئی واسطہ نہیں. اب ہماری آپ کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی. تو اس میں کوئی وہ بحث نہیں ہے جس کو گھمایا پھرایا جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا او نتوفینک، یا پھر ہم فوت کر دیں آپ کو، فالینا، تو ہماری ہی طرف، مرجعہم، لوٹنا ہے ان کو، ہم ان کو، مرجع لوٹنا. ثم پھر اللہ شہید گواہ ہے، علی اس پر، ما جو یفعلون وہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ہم آپ کو اس سزا کا کچھ حصہ دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انجام سے پہلے ہی فوت کر دیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ سب پر گواہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملے اور ان کو سزا ملے، یہ دیکھنا نصیب ہو، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مر جائیں کوشش کرتے ہوئے اور کامیابی نہ ملے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے افعال کا بدلہ ہمارے پاس ہے. یہاں تو بات اور بھی سنجیدہ ہو گئی. یعنی اللہ نے کہا آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے کامیاب ہونا کہ نہیں ہونا. میں نہیں کہہ رہی، آیت کہہ رہی ہے. تو یہاں جو کہتے ہیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور ہر بات جانتے ہیں قیامت تک کی، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. ہم آپ کو ان کی سزا کا کچھ حصہ دکھائیں گے، آپ کی کامیابی دکھائیں گے، یا کہ ہم آپ کو فوت کر دیں گے. ہاں یہ ہے کہ مر کر سب ہمارے پاس آؤ گے. اور اللہ نے یہ بھی کہا میں گواہ ہوں ان کے کیے کے اوپر، کہ آپ گواہ نہیں ہیں، میں گواہ ہوں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے افعال تو نہیں جانتے تھے، گھروں میں کیا سازشیں کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور پھر بعد والوں کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں جانتے. تو اللہ نے کہا میں گواہ ہوں یہ جو کچھ کر رہے ہیں. تو علم غیب کی بھی نفی کر دی، اور تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی بھی نفی کر دی، حاضر و ناظر ہونے کی بھی نفی کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ موت آئے گی. ابھی تو آپ آگے پڑھیں گے. اللہ رب کریم کہتے ہیں ہم نے دنیا میں کسی کو حیات جاوید نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت تو آپ کو بھی آنی ہے. تو جب پہلی دفعہ میں قرآن فہم کے ساتھ پڑھ رہی تھی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات کیوں کہی گئی. تو مولانا مودودی سچ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹک جائیں ان کو لکھ لیں، پھر دوبارہ قرآن پڑھیں، آپ کو ملیں گے. تو پھر مجھے بار بار کے ایک دو بار کے مطالعے سے یہ چیز سمجھ آئی
کہ آپ کو نہیں کہی گئی، ہم جیسے جاہلوں کو کہی گئی، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ بعد میں ان لوگوں نے اٹھنا ہے جنہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مرے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہیں. تو ان کے لیے کہا کہ ہم نے کسی کو حیات جاویدہ نہیں دی ہے، نبی آپ کو بھی مرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی تھا میں نے مرنا ہے، آپ کو تو ایسی کوئی غلط فہمی تھی نہیں. یہ ہم جیسے جاہلوں کے لیے کہا گیا، کسی کو حیات جاویدہ نہیں ملی. اور یہ عقیدہ جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھوڑی دیر کے لیے پھر زندہ کر دیے گئے، یہ تو وہی عقیدہ ہے جو ہندوؤں کا ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور وہ مشرک، ہندو بھی مشرک اور ہم مومن موحد. یہ کیسی کہانی؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی دنیاوی طور پر رام مر گئے، ٹھیک ہے نا، آپ ان کی زندگی کی کہانی پڑھ لیں، پیدا ہوئے، زندگی گزاری، پھر مر گئے. کرسچن بھی پیدا ہوئے، زندہ رہے، پھر مر گئے. ہر ایک شخصیت کا یہی ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں، وہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور اپنے آسمانی محلوں میں چلے گئے. تو اب وہ وہاں پر رہتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. وہ تو ہماری نظروں سے بس اوجھل ہو گئے. تو وہ جو لمحاتی طور پر وہ مرے اور جو جسم جلائے گئے، کویسچن ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ پھر جو جلا دیا کس کو؟ نہیں، وہ تو ان کا دنیا کا ظاہر کا حساب تھا، وہ وقتی موت آئی تھی ان پر. وہ صرف اپنے دنیا کے ظاہری مٹی کے بدن چھوڑ کر چلے گئے. تو یہی عقیدہ ہم منو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں. میرا تو بہت موٹا سا سوال ہے کہ ان کو آج یہ پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لمحاتی موت نازل ہوئی ہے، بعد میں زندہ ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ کیوں رو پیٹ رہے ہو، بھی تو آپ نے اٹھ کر بیٹھ جانا؟ کیوں نہیں کہا؟ ہمارے لیے زندہ ہو گئے. پھر ایک اور اہم بات جو مجھے بہت عرصہ تک سمجھ نہیں آئی، مجھ سے یہ سوال کیا کس نے، CSS آفیسر تھے، بڑے اچھے آدمی ہیں، اللہ خوش رکھے. تو دین پر ان کو کافی شکوک و شبہات تھے، تو ہدایت اللہ نے دینی ہوتی ہے. تو وہ مجھ سے بہت، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن شروع سے ہی ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو دین پہ کوسچن شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے فضل سے جو مجھے سمجھ آیا میں نے ان کو بتایا. تو ایک کوسچن انہوں نے مجھے کیا جس کے لیے میں نے ان سے معذرت کی کہ میں نے کہا کہ اس کا میں کوئی آپ کو لاجیکل آنسر نہیں دے سکتی، آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ. وہ کوسچن یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن دفن کیوں نہیں کیا گیا. اب جو غیر مسلم ہے نا وہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان خلافت کے جھگڑے میں پڑ گئے تھے. حالانکہ خلافت کا جھگڑا تو چند لمحوں میں طے ہو گیا تھا، جھگڑا ہوا تھا، یہ حقیقت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد پہلے تو یہ صدمہ ہوا نا، پھر جب حواس قائم ہوئے، گھر والے نہلانے دلانے میں لگ گئے، تو باقی لوگوں میں، سرداروں میں یہ بحث چھڑی کہ اب حاکم وقت کون ہوگا. انصار کا دل تھا ہم سے ہو، قدرتی بات ہے، مہاجر کہتے تھے ہم سے ہو، قریش کہتے تھے یعنی کہ. تو یہ بحث چھڑ گئی، اور اس میں ابھی سینئر جو صحابہ تھے نا ان کو پتہ نہیں تھا. تو ثقیفہ بنی ساعدہ ایک درہ سا ہے، ایک یعنی محلے کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ ڈسکشن چل رہی تھی. تو سینئر صحابہ کو انفارم کیا آ کر باقیوں نے کہ وہاں تو یہ بحث چل رہی ہے اور بات بڑھ گئی ہے، تو ذرا لڑائی مکہ بھی چل رہا ہے. لڑ پڑے صحابہ آپس میں، انسان تھے، صحابہ سے لڑے، کسی نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم منصب تھے، تو بہرحال لڑ پڑے آپس میں. تو ابو بکر و عمر جو ہیں روانہ ہوئے، یعنی کہ باقی صحابہ نے کہا کہ آپ جائیں، ہم کرتے ہیں تدفین نہیں، وہ تکفین، غسل وغیرہ کا ہم کرتے ہیں، آپ جائیں. تو ابو بکر و عمر جو ہیں یہ وہاں گئے. تو جب وہاں پہنچے تو ان کو دیکھ کر لوگ ذرا ریلیکس ہوئے، پرسکون ہوئے. تو مسئلہ سامنے رکھا گیا. تو عمر جو ہے نا، اس سے پہلے کہ ابو بکر کچھ کہتے ہیں، عمر نے کہا جی میں تو ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اب ساروں نے ایک ایک کر کے بیعت کرنا شروع کر دی، ابو بکر پر سب راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اتنی ہی دیر میں نمٹ گیا. کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ہے نا. تو بہت عرصہ یہ سوال میرے ذہن میں اٹکا رہا کہ آخر 3 دن تک کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی رکھی گئی. ویسے آپ نے خود ہدایت کی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کہا تھا 3 دن میری باڈی رکھنا، لوگ آتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں اور جاتے رہیں، پھر اس کے بعد تدفین کر دینا. لیکن لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. بہت سوچا میں نے، سمجھ مجھے اب آتی. ایک دور یہ آنا تھا جب لوگوں نے کہنا تھا لمحاتی موت نازل ہوئی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 دن سامنے پڑے رہے، تو آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے. کیا آپ یہ کہیں گے معاذ اللہ کہ آپ ڈرامہ کر رہے تھے، اللہ نے تو زندہ کر دیا، آپ مرنے کی معاذ اللہ ایکٹنگ کر رہے تھے؟ یہ کہیں گے؟ استغفر اللہ، نہیں کہیں گے نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے کیوں رہے، ان کے ڈیڈ کیوں رہے؟ اگر آپ زندہ کر دیے گئے لمحے بھر بعد تو ڈیڈ کیوں پڑے رہے؟ 3 دن تو آپ کی لاش کھلی پڑی تھی ہمارے سامنے. تو دونوں باتوں کو ملاؤ گے کیسے بھائی؟ ایک بات پہ کھڑے ہو نا. اور اگر یہ کہتے ہو کہ 3 دن بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد اٹھائے گئے، تو پھر یہ تو وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 دن تک صلیب پر ٹانگے رکھا،
3 دن بعد جب عیسیٰ مر گئے اور ان کو اس سے اتار کر دفن کیا گیا قبر میں تو وہ اٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی وفات کے 3 دن بعد میں اٹھ جاؤں گا، اور دوبارہ بگھی پر سوار ہو کر آئے، ہم سے ملے، ہمیں ہدایتیں دی اور پھر بگھی سمیت آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ یعنی عیسائی بھی مانتے ہیں کہ آسمان پر اٹھائے گئے، مگر وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے گئے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، وہ ایز اٹ از آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو پھر وہ بھی یہ عقیدہ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ خدا کے بیٹے تھے ان کو موت تو آنی نہیں تھی جیسے ہمیں آتی۔ تو پھر وہ مشرک اور ہم مومن، یہ 2 چیزیں کیسے آپ ٹیلی کر سکتے ہیں؟ اور صحابہ نے اس موت کو تسلیم کیا، دفن کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی زندہ ہیں۔ پھر سوال وہی ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد زندہ ہو گئے تھے تو صحابہ نے دفن کرنے کی جرت کیسے کی؟ بتائیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ تو پھر یہ سارا عقیدہ کیا ہے؟ لغو، بکواس، جھوٹ۔ تو یہ سارے عقیدے خلاف اسلام ہیں، سارے عقیدے اسلام کی مخالفت، قرآن کی مخالفت میں ہے۔ تو ایسی آیتیں آپ کے سامنے اب آئیں گی، آپ نے نمبر نوٹ کرنے ہیں۔ کیوں کرنے؟ اچھا یہ بھی سمجھ لیں، یہ سوال ہوتا ہے تم لوگ کیوں زور دیتے ہو اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے؟ اس لیے کہ یہ عقیدے کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ عقیدے کی درستگی کے بغیر عمل کا درست ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں نے اس حد تک ہمارے ہاں وہ پا لیا ہے فروغ کہ ایک خاتون کا میں پڑھ رہی تھی آرٹیکل اخبار میں اپنے والد کے بارے میں، تو وہ بتا رہی تھیں، اب میرے ذہن میں نام نہیں ہے، میرے پاس ابھی بھی وہ کہیں پڑھا ہوگا، کہ ان کے والد جو ہیں وہ کوئی اسلامیات پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے، لیکچرر تھے، اور ساتھ وہ دم تعویذ وغیرہ بھی کرتے تھے۔ تو وہ وفات کر گئے، تو ان کے گھر والوں نے ان کی قبر جو ہے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہی بنا دی۔ سبحان اللہ، سیریسلی۔ اور وہ جی کہتی ہیں میرے تو والد کہیں گئے نہیں، وہ تو وہیں پر ہیں، وہ تو مجھ سے بات کرتے ہیں، میری بات کا جواب دیتے ہیں۔ میں صبح جاتی ہوں، ناشتہ اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کرتی ہوں اور ان سے بات کر کے ان کی انسٹرکشنز دے کر جاتی ہوں، اور شام کو میں آتی ہوں تو سب سے پہلے اپنے والد سے ملتی ہوں اور دن بھر کی بات ان سے ڈسکس کرتی ہوں، اور وہ میری بات کا جواب دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اس حد تک یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں، اور ان بڑھتی ہوئی چیزوں کی کوئی روک تھام نہیں ہے جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہر زندہ انسان نے مرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ہما شما کی اوقات کیا ہے؟ اور پھر ایک اور بات، کتنی باتیں، اور یہ ساری باتیں سناتے ہیں، مانتے بھی ہیں، خود بریلوی سیکٹ والے بھی، اور پھر اس کے بعد یہ اوٹ پٹانگ باتیں بھی کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے اپنی وفات سے پہلے بلایا تھا، یعنی وہ آئی ہوئی تھی، پاس بٹھایا، کچھ کہا وہ رونے لگی، پھر کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی، ہے نا، معروف حدیث ہے، سب سناتے ہیں۔ تو بعد میں ام عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مر جاؤں گا، تو میں رو پڑی، تو پھر انہوں نے کہا خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آن کر ملو گی، تو وہ اس بات پر ہنس پڑی، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور 6 ماہ بعد سب سے پہلے خاندان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا اور آخرت میں سے، تو اس نے دنیا کو چھوڑا اور آخرت کو چنا۔ تو ابو بکر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا وہ کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی کا نہیں کہا، اپنی بات کرو۔ تو ایک طرف یہ حدیثیں سناتے ہیں جو اتھینٹک ہیں، اور دوسری طرف یہ قصے سناتے ہیں جن کی حیثیت فسانوں کی ہے۔ تو پھر کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ ہمیں اسے قرآن کے پیمانے پر ناپنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ جو ہمارے ہاں قبر پرستی ہے، شرک ہے، جب تک ہم یہ نہیں جان لیتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول اور سب سے پیارے بندے ہیں وہ وفات پا گئے، تب تک ہم ان سارے مزاروں سے، قبروں سے نجات نہیں پا سکتے۔ مجھے بتائیں، جہاں جگہ جگہ پر مزار ہوں گے، جہاں جگہ جگہ پر خانقاہیں ہوں گی، جہاں جگہ جگہ پر قوالیاں برپا ہوں گی، وہاں ملنگ اور مجاور پیدا ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ، عالم دین کہاں سے آئیں گے؟ جہاں درس گاہیں ہوں گی، یونیورسٹیز ہوں گی، وہاں سائنٹسٹ پیدا ہوں گے، وہاں علماء پیدا ہوں گے،
وہاں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھیں گے. اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر بنائی, کسی کی قبر کا نشان رکھا؟ آپ کی زندگی میں کوئی قبروں پر جا کر کسی کی قبر پر دعا مانگتا تھا؟ یعنی ویسے صاحب قبر کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے جاتے تھے, لیکن جن معنوں میں ہم صاحب قبر کے لیے جاتے ہیں, تو آج کسی کوئی کتنا بھی نیکوکار ہو, صحابہ کی ایک حبہ برابر جو ہے برابری نہیں کر سکتا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیر سے مسلمان ہوئے نا, تو ایک مرتبہ وہ الجھ گئے کچھ سینئر صحابہ کے ساتھ, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اتفاقاً, تو آپ نے دیکھا کہ خالد ان کے ساتھ ذرا ہارش ہو رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد میرے کسی صحابی کے ساتھ آپ تلخ کلامی نہ کریں, کیونکہ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں کے اسلام کی خدمت کے ایک دن کی برابری نہیں کر سکتے, کیونکہ جس وقت آپ لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے تھے یہ لوگ اسلام کے لیے کام کر رہے تھے, آپ اس عرصے میں کیے گئے کام کے ایک دن کی برابری نہیں کر سکتے, حالانکہ خالد خود صحابی ہیں. تو اب جو لوگ ہیں وہ کہاں برابری کر سکتے؟ نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور بالکل سچ کہتے ہیں صالح علیہ السلام, وہ کہتے ہیں ایک بندہ عبادت کر کر کے سوکھ جائے, روزے رکھ رکھ کے سوکھ جائے, اور عبادت اتنی کرے کہ ہڈیوں کا پنجر بن جائے, تو ایک صحابی کے ایک وقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برابری نہیں کر سکتے. تو ان صحابہ میں سے تو کسی کا مزار آپ نے نہیں بنایا کہ اچھا یہاں والوں کے لیے حمزہ کا مزار بنا دو رضی اللہ عنہ, یہاں والوں کے لیے جو ہے وہ عمار کا مزار بنا دو, اچھا عمر کی قبر وہاں بنا دینا. بھئی ہر شہر کے لیے ایک پھر سرپرست چاہیے نا, تو پھر آپ ڈیفائن کر دیتے. اور جو آپ کی زندگی میں بھی فوت ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین, کسی کی قبر کسی کے لیے آپ نے مختص نہیں کی کہ بھئی تم لوگ کر لینا. اب بات وہی ہے, انہوں نے بھی اپنے نیک افراد تقسیم کر رکھے تھے, ہمارے شہر کا یہ, ہمارے شہر کا یہ, ہم نے بھی مزار تقسیم کر رکھے. اور پھر ہمارا اسلام بھی دائم و قائم ہے, زیادہ ہی کچھ مضبوط نہیں اسلام. تو ہمیں ان ساری چیزوں پر سوچنا ہے, اسی لیے ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیین میں آرام فرما رہے ہیں, آپ اپنی مشقت پوری کر چکے ہیں, اب کیوں آپ ادھر ادھر پھرتے رہیں گے؟ یہ تو پھر چھوٹی بات ہے میرے نزدیک. وہ جو طاہر القادری صاحب نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, مجھے کہا کہ میں نے پشاور جانا ہے, مجھے ٹکٹ کے پیسے دے دو, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. شرم نہیں آئی ان جیسے شخص کو مجمع عام میں یہ بات کہتے ہو؟ یعنی میرے دل سے اتر گئے وہ اس بات کے بعد. اس قدر بری بات کس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک طرف آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی, اور یہ دعویٰ بھی غلط ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کرائے کے پیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں. بھئی کون سی بات تم لوگوں کی سچ مانے, ادھر کی کہ ادھر کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلی آیت آپ نے سورہ آل عمران کی پڑھی, ٹھیک ہے, اب یہ دوسری آیت اب یہ جو آیت ہے یہ آپ نے پڑھ لی. ان آیتوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر بے شک آپ آیتیں یاد نہ کر سکیں, نمبر اور ترجمے یاد کر لیں, سورت, نمبر اور ترجمہ, کیونکہ یہ سوال ساری زندگی آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اور بہت دفعہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس وقت جواب دینا ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت جواب دیتے تو بہت ساروں کو ہدایت مل سکتی ہے. تو دلیل سامنے رکھ دیں, پھر سننا نہ سننا وہ تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہے. آپ کا کام سنانا ہے, سننا نہ سننا اگلوں کا کام. یہ اصل میں اب یہ یونس ہے, یونس کے بعد ہود ہے, یہ شدید صورتیں. آپ کو پتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز سورہ ہود پڑھا کرتے تھے, روز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ابو بکر نے, اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے, فرینڈز تھے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی دوست تھے ابو بکر, باقیوں کے ساتھ تو پھر اسلام کے بعد تعلقات بنے. اسلام سے پہلے آپ کی دوستی صرف ابو بکر سے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فرینکنس تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. تو ابو بکر نے آپ سے کہا اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے. آپ نے کہا ہاں, مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. تو سورہ ہود میں 2 تذکرے بڑے شدید ہیں, ہلا ڈالتے, ایک توحید کا اور ایک قیامت. ذرا تفکر سے پڑھے نا, قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور سچ مچ انسان بدلتا ہے. تو یہ بڑا اہم حصہ ہے سورہ, ٹھیک ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. اب یہاں بھی پہرایا چیک کریں,
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. امت اور قوم دو الگ الگ لفظ ہیں. قوم بنتی ہے یا نسب سے یا وطن سے. پہلے نسب سے بنتی تھی جسے قبیلہ کہا جاتا تھا، اب وطن سے بنتی ہے. اور امت وہ ہوتی ہے جو ایک مذہب کی فالوور ہوتی ہے، چاہے ان کا وطن الگ ہو، چاہے ان کا نسب الگ ہو. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک عہد کے لوگ ہوں. جب تک ایک نبی کا دین چلتا ہے، دوسرا نبی نہیں آتا، تب تک کہ سب لوگ اسی نبی کی امت ہوتی. جیسے یہودی کس کی امت تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. پہلے ابراہیم علیہ السلام کی امت تھے، پھر اس کے بعد ان کے بچوں میں سے عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئے اور امت بھی ہوئے، اور یہود اسحاق علیہ السلام کی امت ہوئے ایک ہی نسل تک. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ہو گئے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی ہو گئے، پھر یوسف علیہ السلام کی امت ہی رہے مصر والے قبطی بھی اور بنی اسرائیل بھی، یہاں تک کہ موسیٰ آئے. موسیٰ علیہ السلام بھی دونوں قوموں پر نبی بنائے گئے، یہ دونوں ان کی امت تھے، قبطی بھی اور بنی اسرائیل بھی. پھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ہی کی امت رہے. نبی آئے مگر موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ آئے اور پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت بنے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے یہودی کافر ہوں، ٹھیک ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اب سب آپ کی امت ہے، ساری دنیا آپ کی امت، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، امتی آپ کے ہیں. جنہوں نے انکار کر دیا کافر ہو گئے. بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانے، وہ کافر ہیں کیونکہ اب وہ امتی آپ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جگہ پر مرکزیت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی طرف نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں. تو تب تک نبی کی امت رہتی ہے اور نبی کا دین رہتا ہے جب تک اس کی لائی کتاب ہدایت موجود رہتی. جب تک قرآن اپنے اصل ٹیکسٹ میں موجود ہے تب تک ساری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور یہ کب تک موجود ہے؟ قیامت تک. قیامت تک. لہذا قیامت تک ساری دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کوئی کہیں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا ہر امت کے لیے رسول بنایا ہے. اب امتوں کے زمانے الگ الگ ہیں، کس کو کتنا ٹائم ملا، کس نبی کو کتنا علاقہ ملا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں جن کی اپنی مصلحتیں ہیں. میں نے بہت سوچا کہ پہلے کسی نبی کو پوری دنیا کے لیے نبی کیوں نہیں بنایا گیا. ٹیکنالوجی نہیں تھی بھائی، ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج پوری دنیا کو آپ ایک جگہ بیٹھ کر خطاب کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو میسیجز دے سکتے ہیں. اس دور میں ممکن نہیں تھا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا دیا جاتا، کیسے بیچارے ساروں کو ایڈریس کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن ذرائع سفر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ کا پیغام، آپ کو پتا ہے روم تک پہنچ چکا تھا، ایران تک پہنچ چکا تھا، ہندوستان مصر تک پہنچ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ سے شادی کی تھی نا جب مصر پیغام بھیجا تھا، بطور تحفہ آئی تھی نا، پیغام پہنچ چکا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 25 سال کے زمانے میں عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا جب زمانہ آیا تو عمر فاروق کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں مصر، الجزیرہ، موراکو، یہ سب فتح ہو چکا تھا. ہندوستان کا ایک بڑا حصہ فتح ہو چکا تھا. چائنا تک ادھر فتوحات پھیل چکی تھی. ٹھیک ہے، چائنا کو ٹچ نہیں کیا تھا اور وہ بہت بعد میں یہاں پیغام گیا. اور چائنا میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، فتوحات کے لیے نہیں گئے تھے. ہاں تبلیغ کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے مسلمان دنیا کے دور دراز علاقوں میں گئے، دور دراز علاقوں میں. فتوحات کی میں بات کر رہی ہوں کہ فتوحات میں ہندوستان کا ایک حصہ سندھ کا ایریا فتح ہو چکا تھا اور وہ مسلمان ریاست کا، مدینہ کی ریاست کا صوبہ تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اسلامی ریاست کو. اور اتنی بڑی ریاست ہو چکی تھی کہ عمر پتہ کیا کہا کرتے تھے، کاش ہمارے اور باقی دنیا کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا. یہ ہم کہتے ہیں اللہ جی اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، کیا ذمہ داری بڑھ رہی ہے میری. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو حکومت کی ہے نا، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی حکومت کی ہے انہوں نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت 2 حصوں میں کر دی گئی تھی نا، تو امیر معاویہ
کے وقت میں جب علی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں تو حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے معاہدہ کر کے حکومت انہی کو سونپ دی، تو پوری اسلامی ریاست مرج کر لی گئی. اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کتنا رقبہ تھا، وہ اعداد و شمار بھی آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، مگر دنیا کی ایک سب سے بڑی ریاست جو ایک پرچم تلے رہی ہو وہ امیر معاویہ کی رہی. اس کے بعد رقبہ کم نہیں ہوا، حکومتیں دو بن گئی تھیں، ایک اموی اور ایک عباسی، اندلس کی اور بغداد کی. تو مسلمانوں نے دنیا کا سب سے بڑا رقبہ حاصل کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور دور تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا. یہ تو وہ لوگ علاقے تھے جو فتح ہوئے، اور جن علاقوں میں مسلمان تبلیغ کے لیے گئے اس کی تو کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی کہیں سنی بات نہیں میں کر رہی، یہ تحقیق کی بات ہے کہ جو قدیم کھدائیاں امریکہ میں بھی کی جا رہی ہیں وہاں پر عربی سکے وغیرہ پائے گئے اور چیزیں پائی گئی جن کی بھی تحقیق ہو رہی ہے کوئی کتنے پرانے. یعنی اس میں یہ بات تو غلط ہوگی کہنا کہ مسلمانوں نے پہلے دریافت کیا، کیونکہ دنیا کے نقشے پر امریکہ تب بھی آیا جب اسے واسکو ڈی گاما نے دریافت کیا. لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مسلمان وہاں پہنچ چکے تھے تبلیغی مقاصد سے. اب وہ کتنا عرصہ پہلے پہنچے کیا اس پہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے، دیکھو کیا نتائج سامنے آتے ہیں. افریقہ جس کو تاریخ بر اعظم کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں پہنچنا بہت مشکل تھا، مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے مسلمان کر چھوڑا تھا. تو مسلمانوں نے تبلیغ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر علاقے میں پیغام لے کر پھرے. لہٰذا اس زمانے میں بھی یہ پاسبل تھا لیکن تھوڑی دقت کے ساتھ. اور پھر اب آ کر تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا سچ مچ گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ جتنا دین تلاش کرتے ہیں یہ اتنا آسان ہو گیا. کل ہی میں ایک سوال کی ریفرنس حدیث میں جو آتی تھی، حدیث کا ریفرنس نہیں یاد آ رہا تھا، تو اب کتابوں سے ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے نیٹ پر سرچ کیا اور 1-2 منٹوں پہ مل گیا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے اتنی آسانی کر دی. تو صحابہ کتنی محنت کرتے ہوں گے. مجھے یہ بھی خیال آیا ان کے پاس تو کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی نا، لیجر ہوتے تھے، سکرولز ہوتے تھے، وہ اس زمانے میں پیپرس ہوتا تھا نا، تو اس کو ایسے نا کپڑے کے رول کی طرح رول کر کے تو موٹے بیمبو لے کر نا ان میں ڈال کر تو دونوں طرف لکڑیاں گھسا دیتے تھے تاکہ سیلن وغیرہ نہ لگے اور وہ محفوظ رہیں. تو خود سوچیں کہ اگر کوئی حدیث ڈھونڈنی پڑتی ہوگی اور بھول جاتے ہوں گے کہ کس سکرول میں لکھی ہوئی ہے تو کتنا ڈھونڈتے ہوں گے، کتنی دقت پیش آتی ہوگی. ہمارے لیے کتابیں ایک نعمت ہیں، اور اب تو ای بک جو ہے وہ تو مذاق ہی ہو گئی. علم اللہ نے اتنا آسان کر دیا. تو یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں. اللہ کو علم ہے بخوبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے اگر میں نبی بنا رہا ہوں تو پوری دنیا میں آپ کا علم پہنچ بھی سکتا ہے، ذرائع ہیں. تو اللہ کو ہی پتا ہے کتنے علاقے پہ کتنے رقبے پر ایک نبی آنا چاہیے، اسے کتنا زمانہ ملنا چاہیے. یہ سب اللہ کے علم کی باتیں ہیں، یہ اللہ ہی جان سکتا ہے. تو ہر امت کے لیے ایک رسول رہا ہے. فَإِذَا پھر جب آ گیا رسولہم رسول ان کا، قُضِیَ فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ان پر ظلم نہیں ہوگا. جب ان کا رسول آ جائے گا تو پھر صرف فیصلہ باقی رہ جاتا ہے جو انصاف کے ساتھ کیا جائے گا اور ظلم نہیں ہوگا ان پر. بہت واضح بات ہے. حجت پوری کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ نبی بھیجا جاتا ہے. یعنی اللہ نے کہا نا جو میری ہدایت کو مانے گا، جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو اللہ رب کریم نے یہی حکم دیا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. تو ہدایت وعدہ ہے. ہدایت آئے بغیر اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس پر حجت پوری نہیں ہوتی. حجت پوری کرنے کے لیے کیا رسول بھیجے. اب جب ایک رسول آ گیا اور رسول نے پیغام دیا تو اس رسول کو جس نے اپنایا، اقرار کیا، وہ بخشا جائے گا، اور جس نے انکار کیا وہ سزا پائے گا. تو نبی کے آنے کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ صرف فیصلہ، صرف فیصلہ. اب فیصلہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے فوری آئے، چاہے کچھ عرصے بعد آئے، چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے، وہ پھر اللہ کے حساب کتاب ہے، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اکثر اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ فلاں کو چھوٹ کیوں ملی ہوئی ہے، فلاں کو چھوٹ کیوں ملی ہوئی ہے. وہ اللہ کے پیمانے ہیں، وہ ہمارے عقل سے ذرا باہر کی باتیں، وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کریم جانتا. تو اللہ نے بنیادی بات یہ بتا دی
کہ ہر امت پہ نبی آتا ہے، اور جب نبی آ جاتا ہے تو باقی صرف فیصلہ رہ جاتا ہے. تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، حجت پوری ہو رہی ہے، جتنا عرصہ اللہ نے دینا ہے. اس کے بعد تم لوگوں کو صرف فیصلہ ملے گا، جو فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے کر. اس میں ایک اور بات کیا سامنے آئی، ہم فیصلے میں آزاد ہیں، ہے نا. اللہ کے فیصلے کا انحصار ہمارے فیصلے پر ہے. اگر میں ٹھیک ہوں تو اللہ کریم میرے لیے بخشش کا راستہ نکالیں گے، اگر میں مجرم ہوں تو مجھے معاف نہیں کیا جائے. تو اللہ رب کریم نے ہمارے لیے کچھ بھی طے نہیں کیا، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بنتے ہیں جو بھی بنتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، ہم آپ کی امت ہیں. ہمارے لیے بھی باقی کیا ہے اب؟ فیصلہ. ہر عہد میں فیصلہ. اب ہم عزت پائیں گے یا ذلیل ہوں گے، اٹ آل ڈیپینڈز آن آور ایکشنز. ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، دنیا کی کوئی قوت ہمیں سربلند ہونے سے نہیں روک سکتی، اور اگر نہیں کریں گے دنیا کی کوئی قوت ہمیں ذلیل ہونے سے نہیں روک سکتی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی سچی بات ہے، جب فلسطین بلوائے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. وہاں پر سب لوگوں نے بڑا یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پروٹوکول دینا چاہا، مگر عمر فاروق پروٹوکول والے آدمی نہیں تھے. تو ابو عبیدہ جو تھے نا، انہوں نے کہا، وہ وہاں پر سپہ سالار تھے اس ٹائم، انہوں نے کہا کہ عمر آج ہمارا جو ہے نا آفیشیل ڈنر ہے، عشائیہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ نا اچھے کپڑے پہن لیں. یہاں کے لوگ آپ کو ان عام کپڑوں میں دیکھیں گے نا تو آپ کو ویلیو نہیں کریں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کاش ابو عبیدہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی، یعنی کہ آپ کو میں پراپر آنسر بھی نہیں دے سکتا، آپ اتنے سینئر صحابی. کہنے لگے کاش یہ بات مجھے کسی اور نے کہی ہوتی. اور پھر کہا ہمیں اللہ نے قرآن کے ذریعے عزت دی، اب اگر کوئی قرآن کے علاوہ عزت تلاش کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے. ٹھیک ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ایک مشہور قول ہے، انہوں نے کہا قیامت تک اللہ قرآن کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا رہے گا اور ذلیل کرتا رہے گا. یعنی جو امت کا گروہ، امت تو ساری ایک ہے، قوم کا لفظ استعمال کیا، امت میں سے جو گروہ آگے بڑھ کر قرآن کو اپنائے گا وہ معزز ہو جائے گا، اور جو گروہ چھوڑ دے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. جیسے ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا قرآن کو، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، مغرب والے اپنا دیں، آپ دیکھیں وہ جلد معزز ہو جائیں گے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ مسلمان ہو کر زمانے میں معزز ہوئے، عربوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ان کو کہتے کیا تھے؟ امی، ان پڑھ، پینڈو جیسے ہم کہتے ہیں، اس سینس میں ان کو امی کہتے تھے. تو اللہ نے انہیں دنیا کی سربراہ قوم بنا دیا. اور دوسری طرف ہم لوگ جو بڑے پڑھے لکھے بڑے نامور ہیں، تو ہم لوگوں نے قرآن چھوڑا اور دنیا بھر سے جوتے کھا رہے ہیں، ٹھکا ٹھک کھا رہے ہیں. ایسی ایسی ذلت مل رہی ہے کہ انا للہ. اور یہ وہی ذلت و مسکنت ہے جو قرآن کو چھوڑنے پر، اللہ کی کتاب کو چھوڑنے پر ملتی ہے. لہٰذا اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے قرآن کتاب کے بعض حصوں کو چھوڑا، بعض کو اپنایا، تو ان کو کیا سزا ملی؟ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. لہٰذا نبی کے آنے کے بعد صرف فیصلہ رہ جاتا ہے، تو ہمارے لیے بھی فیصلہ ہی ہے. اب فیصلہ کس پر منحصر ہے؟ ہمارے اعمال پر. آج قرآن کو اپنا لو، آج ٹھیک ہو جاؤ گے. ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے نا 1/3 پاکستان کا ٹھیک ہو جائے، 1/3 پاکستان کے حالات بدل جائیں گے. سچ کہتے تھے، سچ کہتے تھے. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں متا، کب، ہاذا، یہ، الوعد، وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب ہم پر عذاب آئے گا اگر تم سچے ہو. کیوں کہتے تھے؟ سچائی جاننے کے لیے نہیں کہتے تھے، چڑھانے کے لیے کہتے تھے، تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے، آپ کو چیلنج کرتے تھے، لے آؤ عذاب ہم پر. کل، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دے دو، لا، نہیں، املکو، میں مالک، لنفسی، اپنی جان کے لیے، ضررن، نقصان کا، ولا نفعن، فائدے کا، اللہ، مگر، ما، جو بھی، شاء، چاہے، اللہ، اللہ. اے نبی کہہ دیجئے نہ میں اپنے ذات کے لیے کسی فائدے کا اختیار رکھنا ہوں نہ نقصان کا، میرا بھی وہی انجام ہے جو اللہ چاہتا ہے میرے لیے. یعنی
میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا عذاب میں لاؤں گا، تباہ و برباد میں کر دوں گا، جیسے ہم کہتے ہیں پیر صاحب تمہیں برباد کر دیں گے، نبی یہ نہیں کہتے، عذاب تو اللہ نے دینا ہے، اللہ کو پتا کتنی مہلت دینی ہے، کب کھینچ لینا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ دو میں تو اپنے لیے بھی کسی فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہمارے معاملات کو نپٹاتے ہیں، تو کوئی مصیبت آ جائے تو ان سے مدد طلب کرو۔ اب قرآن کو ماننا ہے کہ انہیں ماننا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تم لوگوں کو کیسے تباہ و برباد کر دوں۔ تم لوگ یہ سب نافرمانی کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم تمہیں تنگ کرتے ہیں نا، تم اپنی بات میں سچے عذاب لے آؤ۔ جواب اللہ نے یہ دیا کہ ان سے کہو کہ میرے بس میں تو اپنا نفع نقصان نہیں ہے، تم پر عذاب کہاں سے لے آؤں، یہ تو اللہ کے مسئلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ چاہیں گے تب ہوگا۔ تو اگر آپ عذاب نہیں لا سکتے تو آپ مسائل دور بھی تو نہیں کر سکتے، اور اگر دور کر سکتے تو اپنی پیاری بچیوں کے نہ کر دیتے۔ کتنی دکھی زندگی گزاری زینب نے، خود کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انس نے یہ حدیث بیان کی کہ مجھے اپنی بیٹیوں میں زینب سب سے پیاری ہے، کیونکہ اس نے دین کی راہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ اور آپ دیکھیں ساری عمر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیچاری ناخوشی رہی دنیا کی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، شوہر بہت اچھے تھے، فیملی بھی اچھی تھی، مگر آپ نے کچھ عرصے بعد اعلان نبوت کر دیا تو وہ ویسا ملنا جلنا نہیں رہا، دوری ہو گئی۔ اسلام قبول کر لیا تو گھر والے اچھے تھے، مگر ظاہری بات ہے، آپ دیکھیے عقیدہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو بڑے حالات چینج ہو گئے ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، یہ بیچاری مکہ میں رہ گئی، آپ کے لیے تڑپتی رہی، بہنوں کے لیے تڑپتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ابو الاس سے کہ میری بیٹی کو بھیج دو، تو ابو الاس رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا۔ اب آ گئی تو شوہر رہ گیا، شوہر سے جدائی ہو گئی، اور وہ بہت اچھے انسان تھے۔ پھر یہ کہ حاملہ تھی، حبار بن الاسود نے نیزہ مارنے کا ڈراوا دیا، پیچھے ہٹی تو گری بیچاری اونٹ سے، تو اونٹ ویسے بھی بلند ہوتا ہے، نیچے پتھر تھا، ایسی چوٹ آئی، بچہ بھی ضائع ہو گیا، وہ اندر جو زخم سا ہوا وہ ہیل نہیں کبھی بھی ہوا، وہ ساری عمر پھر اس سے بیمار رہی۔ پھر بعد ازاں ابو الاس آ گئے، ان کا رشتہ بحال کر دیا گیا، الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ نے اولادیں دی، بیٹا دیا، بیٹی دی، تو بیٹا مر گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی یعنی اس چیز کا حل تلاش نہیں کر سکے، پھر بیچاری خود فوت ہو گئی، تو ساری زندگی دکھی رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، زینب فوت ہوئی، غزوے سے واپس آئے تھے، آپ نے کہا اچھا زینب تم چلی گئی، عثمان بن مظعون بھی چلے گئے، اور یعنی کہ رو پڑے، تو فاطمہ آ گئی تھیں آپ کا سن کر، تو وہ بھی بہت روئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، اور آخر وقت میں والد بھی پاس نہیں تھے، ایک تسلی ہوتی ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ مسلسل اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی دوسری پیاری بیٹی، تو آپ دیکھیے کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، پہلے نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان سے شادی کی، سختیاں سہی اسلام کی وجہ سے، پھر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، سب سے دور، پھر مدینہ آئے تو تھوڑے ہی مہینوں بعد فوت ہو گئی۔ بدر سے جب آپ واپس آئے ہیں تو تدفین بھی ہو چکی تھی، تدفین تک میں والد شریک نہیں ہو سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں مسلسل آزمائشوں سے گزری، آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے، کیونکہ اللہ ہی سب کے فیصلے کرتا ہے۔ آپ دعا کرتے تھے، اجر جو ہے صبر کا انشاءاللہ آپ آخرت میں دیکھیے گا، جس طرح آپ کی پیاری بچیاں شہزادیوں کی طرح جس شان کے ساتھ حشر میں ہوں گی، وہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب نفع نقصان اللہ کے اختیار میں، اور یہی توحید ہے، یہی یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ تو جواب یہ ہے اس بات کا کہ عذاب کا فیصلہ یا ہدایت کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، میں نے تمہیں بتایا اللہ نافرمانی پہ تمہیں تباہ کر دیں گے، جب اللہ چاہے گا اللہ فیصلہ نازل کر دے گا اپنا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مدت مخصوص کر دی گئی۔ اجل ہوتا ہی وہ وقت ہے جو طے شدہ ہو، تو ایک مخصوص مدت ہے
اب وہ مدت کتنی ہے وہ اللہ کو پتا ہے. جیسے آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے 950 سال تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے 22 سال ٹوٹل عرصہ تھا. آپ 22 سال دنیا میں رہے. تو یہ اللہ کو پتا ہے اللہ نے کتنا ٹائم دینا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیا گیا نا کہ فتح مکہ سے اگلے سال اعلان کروا دیا گیا حج کے موقع پر, جو اسلام قبول کرتا ہے ٹھیک ہے, جو نہیں کرتا عرب کو چھوڑ کے چلا جائے. دے دیا گیا تھا نا حکم. تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 21واں سال تھا, تو فیصلہ فائنل کر دیا گیا تھا. تو مدت کس کے لیے کتنی ہے یہ اللہ کو پتا ہے. اس طے شدہ مدت میں اللہ ڈھیل دیں گے, اس کے بعد کھینچ لیں گے. اذا جب جا آئے گی اجلہم ان کی مدت, فلا یستاخرون ساعتن نہ دیر لگائیں گے وہ ایک لمحہ, ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ آگے بڑھ پائیں گے. جب ان کی طے شدہ مدت آ جائے گی نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے, اپنی مدت کے مطابق ختم ہو جائیں گے. تو جب مدت آ جاتی ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. یعنی تم لوگوں کو جو ڈھیل دی گئی ہے اس لیے نہیں دی گئی کہ تم لوگ بڑے طاقتور ہو, ذرا کمزور ہو جاؤ, اللہ انتظار کر رہے ہیں, اللہ کو کوئی تیاری کرنی ہے اور اللہ تیاری کر رہے ہیں. اس لیے دی گئی ہے کہ تمہارا وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے, اس وقت کے لیے تمہیں رخصت. یہ رخصت انڈیویجول بھی ہوتی ہے اور کولیکٹیو بھی ہوتی ہے, انفرادی اور اجتماعی دونوں طرحوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہر انسان اور ہر قوم کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے. اس مقرر وقت کے اندر ہی وہ انسان یا وہ قوم جو چاہے کر سکتی ہے, پورا اختیار ہے, چاہے اطاعت کرے چاہے سرکشی کرے. جب وہ وقت پورا ہوگا پھر انہیں کوئی نہیں بچا سکتا, اور یہ وقت صرف اللہ جانتے ہیں. اور عذاب بھیجنا یا بچا لینا یہ بھی صرف اللہ کا کام ہے. کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب انبیاء نہیں کر سکتے تو باقی سارے کس کھیت کی مولی. تو ہمیں ایسے سارے عقائد سے بچنا ہے. اب یہ آیتیں ایک طرف کفار کے اعتراضات کا جواب ہے اور دوسری طرف توحید کی بڑی اہم وضاحتیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے. تو انہیں آپ نے نوٹ کرنا ہے, سمجھنا ہے. اور اگلی جو کچھ صورتیں ہیں, یہ جو ایک سیریز ایک صورتوں کی شروع ہوئی ہے, یہ توحید اور آخرت ہی کے بارے میں خصوصی صورت ہے. تو ان میں سے آپ نے پھر اہم پوائنٹس, اہم آیتیں نمبروں کے ساتھ نوٹ کرنی ہے تاکہ بوقت ضرورت آپ دلیل دے سکیں. ٹھیک ہے. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.